بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براڈ پچھلے کئی دن سے لگ رہی ہے جناب قادیانی مربی اعظم سیفی کی، اور انہوں نے لکھا ہوا ہے جناب خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں۔ اس کے اوپر وہ بولے بالے مسلمانوں کو بٹھا کے ان کے دماغ خراب کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو ہم بھی اس کے اوپر ایک براڈ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری ہے کہ نہیں۔ جی استاد جی کو 26 مئی بھی تے کو 26 مئی دے والے نال بھی جڑا روشن پایا 26 مئی کے اوپر بھی کریں گے، کیونکہ مرزا قادیانی 26 مئی کو لٹرین کے اندر ٹٹی موتر کرتے ہوئے مر گیا تھا، حالانکہ اس نے کہا تھا جی میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا، جی تو وہ براڈ جی بھی ہوگی اور یہ پورا مہینہ ہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اچھا جی، آ جاؤ بھائی قادیانیوں، تمہیں ہم بتائیں کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری ہے کہ نہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 431، ازالہ اوہام حصہ دوم۔ اور مرزا قادیانی وہی آیت ختم نبوت جو ہے وہ کوٹ کر کے 21ویں آیت وہ کوٹ کر کے اس کا ترجمہ کرتا ہے، لکھتا ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اب ترجمہ سن لیں، کہتا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ مرزا قادیانی یہ ترجمہ کر رہا ہے ختم نبوت کا، خاتم النبیین کا، کہ ختم کرنے والا نبیوں کا۔ مسلمانوں کو یہ ترجمہ بالکل قبول ہے، لیکن قادیانیوں کو مرزا قادیانی کی یہ بات قبول نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ایک حوالہ کافی ہے ہمیں اپنی بات سمجھانے کے لیے اور اپنا عقیدہ سمجھانے کے لیے۔ کتابیں تمہاری ہیں، فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ روحانی خزائن جلد 7 ہے، صفحہ 200 کے اوپر حمامۃ البشرا کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے الا تعلم ان رب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسرہ نبینا فی قولہ لا نبی بعدی بیان واضح للطالبین۔ وہ عربی کے اندر کہتا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے فرمایا ہے، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس آیت کی جو تفسیر ہے، یعنی یہ اوپر اس نے آیت لکھی ہے نا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اس کی ڈیٹیل یہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے خود نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر لا نبی بعدی کہہ کے بیان فرما دی، اور یہ جو بیان ہے بڑا واضح ہے طالبین کے لیے۔ یہ ہے دوسرا حوالہ۔ آجو تیسرا حوالہ سن لو، روحانی خزائن ہے جلد 15 ہے، صفحہ 479 ہے، اور مرزا قادیانی کی کتاب ہے تریاق القلوب۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں جڑواں پیدا ہوا تھا، اور جو اس کی ماں تھی مئی کسیٹی، تو کسیٹی کا وہ گیٹ کھلتا ہے تو وہاں سے برآمد ہوتی ہے میری بہن جنت بی بی، اور جب وہ جنت بی بی نکلتی ہے تو پھر جنت بی بی کا گیٹ کھلتا ہے تو وہاں میرا سر پھنسا ہوتا ہے، اور پھر میں نکلتا ہوں اس گیٹ سے،
بعد میں گیٹ ہو جاتا ہے بند، تو آگے مرزا قادیانی لکھتا ہے اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے لیے خاتم الاولاد تھا، مطلب کیا کہ آخری اولاد۔ یہ ہے ترجمہ آخری کا، خاتم کا آخری ترجمہ تمہارے گھر سے، تمہاری کتابوں سے۔ نہیں ماننا نہ مانو۔ آ جاؤ یہ چوتھا حوالہ روحانی خزائن ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 170 ہے، اور مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام حصہ اول۔ وہ کہتا ہے کہ ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم کتب سماوی ہے، مطلب اللہ پاک کی آخری آسمانی کتاب قرآن پاک ہے۔ جبکہ یاد رکھیں کہ قادیانی اس لفظ خاتم کا دھوکہ دیتے ہوئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں مہر۔ وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب ہے مہر، اور ایسی مہر کہ جو مہریں لگ لگ کے مزید اور نبی آ رہے ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مہریں لگ لگ کے مزید، یعنی یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اگر خاتم کا مطلب ایسی مہر ہو کہ جس کے ذریعے سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام قادیانی کے بعد بھی اس کے گھر کے اندر اور بھی اولادیں ہوئیں۔ پھر ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف کے بعد قرآن پاک ایک ایسی خاتم کتب سماوی ہے کہ جس کے بعد مزید آسمانی کتابیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ لو بھائی 5واں حوالہ روحانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ 123 ہے، مرزا قادیانی تحفہ گول اڑویہ کے اندر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا۔ اگر خاتم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسی مہر کے جس کے ذریعے سلسلہ جاری ہے، تو ماننا پڑے گا کہ قوم موسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مزید نبی آتے رہے۔ آگے سنو، روحانی خزائن جلد 23 ہے، صفحہ 333 ہے، چشمہ معرفت مرزا قادیانی کی کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ یہاں تو مرزا قادیانی نے بات ہی ختم کر دی، خاتم کا ترجمہ اس نے آخر کی ہے، آخر، آخر میں آنے والا۔ تمہارے گھر کی کتابیں ہیں، اس مرزے کی لغت کو تم نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اگر تو مان لو گے تو مرزا قادیانی پھر بھی کذاب ثابت ہو جائے گا، اور اگر نہ مانو گے تو پھر بھی کذاب ثابت ہو جائے گا۔ اب قادیانی فیصلہ کر لے، اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ قادیانی بیٹھ کے سن رہا ہو، نہیں سن رہا تو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ ہو جائے گی، اور یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گی۔ جب جی چاہے اس کا جواب دے دینا، بھلے ابھی آ جاؤ، ابھی جواب دے دو، پھر بھی ٹھیک ہے۔ بعد میں کبھی کوئی ٹائم طے کرنا ہے ڈیبیٹ کا، مکالمے کا، مباحثے کا، پھر بھی ٹھیک۔
اچھا یہ تو دلائل وہ تھے جو تمہارے گھر سے ہم نے دیے ہیں. اب لغات کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ لغات کیا کہتی ہیں. مسلمانوں کی جو لغات عربیہ کی کتب ہیں وہ کیا کہتی ہیں، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. یہ لغت کی کتاب ہے الصحاح تاج اللغہ، اور مطبوع ہے دار العلم بیروت، اور جز ہے اول پہلی جلد، اور صفحہ ہے 1908. کہتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری، اور نیچے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. یہ تھا لغت کا پہلا حوالہ. لغت کا نام ہے الکلیات، اور مطبوع ہے مؤسسۃ الرسالہ بیروت، صفحہ ہے 431. کہتے ہیں وہ تسمیت نبینا خاتم الانبیاء لأن الخاتم آخر القوم قال اللہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. وہ صاحب لغت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخر القوم، جو قوم کے سب سے آخر میں آتا ہے. اسی وجہ سے تو اللہ پاک نے سورہ احزاب کی آیت 40 کے اندر آپ کو خاتم الانبیاء خاتم النبیین ارشاد فرمایا. یہ تھی لغت کا دوسرا حوالہ. لغت کا تیسرا حوالہ سن لو. قادیانی مربی اعظم سیفی توجہ سے سن. کتاب کا نام ہے المحکم والمحیط الاعظم، اور مطبوع ہے دار الکتب العلمیہ بیروت، الجز الخامس، 5ویں جلد ہے، صفحہ ہے 156. الخاتم کی لغات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خاتم کا مطلب ہوتا ہے ختام القومی و خاتمہم آخرہم و فی التنزیل ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ای آخرہم وقد قریا خاتم النبیین و خاتم النبیین. اچھا کہتے ہیں کہ الخاتم کا مطلب ہوتا ہے قوم کا آخری فرد، قوم کا خاتمہ کرنے والا، جو قوم میں سے آخر میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَكِنْ رسول اللہ خاتم النبیین، اور اس کی دو لغات ہیں، خاتم النبیین بھی پڑھتے ہیں اور خاتم النبیین بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کا آخر میں آنے والا. افضل کنیاں لغتاں ہوئی ہیں بھائی، جاگنا ہے پیا. اے افضل جی شاہ جی جی مر جا، جاگی دا ہوندا ہے، تو سونا ہے پیا.
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਗ ਕੇ ਬਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਈਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਵਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਆਖੀ, ਹਵਾਲਾ ਕਿੰਨਵਾ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਆਖੀ। ਹੈਂ? ਉਹ ਮਰ ਜਾ, ਕਿੰਨਵਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜਿਆ ਮੈਂ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਲੇ ਲੰਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ। 3 ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਰ ਤੇ ਇੰਜ ਚੁਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਿਬੇਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ। انشاءاللہ میں اگلا والا سنو بھائی۔ کمپیوٹر تے کھولنا۔ المفردات فی غریب القرآن الجزء الاول، اور مکتبہ نظار مصطفیٰ صفحہ 190، الخاتم کی لغت بیان کرتے ہوئے علامہ راغب الاصفہانی، جن کو مرزا قادیانی نے بھی لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے صاحب لغت ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین لِأَنَّهُ خاتم النبوہ ای تممہا بمجیئہ، کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اور مزید نبیوں کا آنا ختم ہو گیا، تمام ہو گیا، اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگلا حوالہ ہے جس کو مرزا قادیانی نے خود ایکسیپٹ کیا کہ اگر دنیا کی جو بہترین لغت کی کتاب ہے تو وہ میرے نزدیک تاج العروس اور لسان العرب ہے۔ تاج العروس اور جلد ہے 16 اور مطبوعہ ہے التراث العربی، صفحہ ہے 45، اور وہ الخاتم کی لغت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والخاتم آخر القوم کالخاتمی، ومنہ قولہ تعالی وخاتم النبیین ای آخرہم، فرماتے ہیں خاتم کی 2 لغات ہیں، خاتم اور خاتم، تا کے زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ، اور تا کے کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ۔ دونوں کا ترجمہ یہی ہے کہ قوم کے آخری فرد، یعنی نبیوں کا آخری۔ اب آ جاؤ لسان العرب کی طرف۔ کتاب کا نام ہے لسان العرب، اور جلد ہے الثانی عشر، 12ویں جلد، اور مطبوعہ ہے دارو صادر بیروت، اور صفحہ ہے 164، اور پورا صفحہ ہی الخاتم کی لغت کے اوپر ہے، اور جا بجا انہوں نے خاتم کا ترجمہ کیا ہے آخری۔ فرماتے ہیں والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں بھلے وہ خاتم ہو یا خاتم ہو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ وفی التنزیل العزیز، اور قرآن پاک میں اللہ نے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین، انہوں نے زیر بھی لگائی ہے، زبر بھی لگائی، کیونکہ دونوں اعراب ہیں، درست ہے۔ ای آخرہ، اس آیت میں جو خاتم النبیین ہے یا خاتم النبیین ہے، ان دونوں کی مراد یہ ہے کہ نبیوں کا آخری۔
ہاں بھائی قادیانیوں، تمہیں میں نے پہلے تو مرزا قادیانی کے حوالے دیے، 6 حوالے میں نے تمہارے گھر کی کتابوں سے دیے اور خاتم کا مطلب آخری ثابت کی ہے، اور 6 لغات کے حوالے دیے ہیں جس سے میں نے خاتم کا مطلب آخری ثابت کی ہے۔ اور نہ ماننے کا تو علاج ابھی تک دریافت ہی نہیں ہوا، اور پنجابی کہندے نے موئے تے مکرے دا علاج ہی کوئی نہیں۔ اپنی قوم کو تم نے پھدو لگایا ہوا ہے، بے وقوف بنا رہے ہو۔ ادھر بیٹھ کے ابھی میں سن رہا تھا، میں نے کال بھی ڈالی ہے، کال نہیں اٹھا رہے۔ ہمت کرو نا ذرا، تھوڑا نکلو باہر، پھر بات کرو ہم سے۔ بولے والے لوگوں کو بٹھا کے ادھر جبڑیاں مارتے رہتے۔ صاحبان علم سے بات کرو جو تمہارے گھر کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ چل رہے افسر ٹور اگے وے تھلے کوئی قادیانی بیٹھا ہی کہ نہیں؟ تیری تے براڈ ہی نہیں ٹردی پئی اجے ڈبل تک، ٹیپ کرو اینی یار، دیر ڈبل ٹیپ کرو، شیئر کرو، شیئر چ کرو، اینی شیئر کرو دیر توڑاں پٹ دئی دی ہوندیاں نے۔ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں نا موبائل رکھیا جے دور تے مینوں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، آپ ہی بولنا جے تے آپ ہی تعارف کروانے۔ جتنے بھائی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ڈبل ٹیپ اگر سارے کریں نا تو بہت جلد انشاءاللہ بروڈ اوپر جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں تے اعظم سیفی نو بھی کرو تے قادیانی اگر کوئی ہے جے رابطے جے تے اونوں بھی کرو سینڈ، او کہ ادھر آؤ نا میدان جا کے گل کرو۔ ہاں جی قبلہ جب آپ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ کوئی باطل کہاں آئے گا، یہ خبیث لوگ نہیں آتے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت برکت عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب کیا بات نہیں ہے۔ نہیں کوئی نہیں ہوندا تے کوئی نہیں، اسی اپنی جگہ تے بہ کے جویں انہاں نے ون وے ٹریفک شروع کیتی اپنیاں براڈاں تے اسی بھی اپنیاں براڈاں تے بہ کے انہاں دی منجی ٹھوکاں گے۔ اللہ اللہ دے غیر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا آپ سب سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنی اپنی طرف سے اپنی اپنی آئی ڈی سے آپ شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں، جتنے لوگوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، ڈبل ٹیپ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر آئیں اور مفتی صاحب کی گفتگو سنیں۔ مرزا قادیانی کے حوالے سے جو ہے نا لوگوں کو آگاہی ملے کہ وہ کیا چیز تھی، اور اس حوالے سے مزید جو ہے نا ہمیں گائیڈنس ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا دوستو، میں نے جیسا کہ بتایا کہ 26 مئی آنے والی ہے، اور 26 مئی کو مرزا غلام قادیانی غلاظت زمان جو تھی وہ لاہور کے اندر ٹٹی موتر کرتے ہوئے لٹرین کے اندر واصل جنم ہو گیا۔ تو اس پورے 26 مئی آنے تک، بلکہ پورا مئی کا مہینہ نا کوئی براڈ آپ کی ایسی نہ ہو جو مرزے کو لتر لگاتے ہوئے گزرے نہیں۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ اسی انشاءاللہ ضرور۔ دھونا پٹ کے رکھو، دھونا پٹ دیو۔ یہ نیچے سہیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سہیل بھائی انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں مزید انشاءاللہ۔ آدھے حوالے نوٹ کر لو، 2-4 جڑیاں نے چٹکلے ہونے چاہیے نے کول، کیونکہ گل تو وہی کرے گا نا جہدے کول کوئی چیز موجود ہے۔ جی ہمارے ساتھ یہ خان بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ بڑی اچھے یہ دلیلیں دیتے ہیں۔ اچھا مینوں نا اصل کوئی بندہ بھی نظر نہیں جے ہوندا پیا تے ہن پتہ نہیں کیڑے خان صاحب یا خان صاحب آپ بولے۔ اللہ وبرکاتہ استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی استاد جی کیا حال ہے؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر شکر شکر۔ بس تیرے کھلاڑی نے جی استاد جی، میں تو آپ کے ساتھ پچھلے 6 سال سے الحمدللہ منسلک ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اچھا استاد جی، ایک درخواست کرنی ہے آپ سے اگر آپ اجازت دیں۔ جی استاد جی، میرے چاچا جان کا ابھی انتقال ہوئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا تمام بھائی۔ اللہ اللہ میں بڑا پریشان ہوں، بس اس اللہ لیے گری کے رحمت فرمائے، اللہ گری کے رحمت فرمائے، اللہ پاک گری کے رحمت فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کے آخری معاملات کو اللہ پاک اپنی رحمت یہ بدولت ان کو ان کی بخشش و مغفرت آمین۔ آمین۔ اللہ
بس یہی ہے، ختم نبوت کا کام کر کے ان کو ایصال ثواب کریں۔ آمین۔ ختم یہ آج کی براڑ بھی اس کا ثواب جو ہے، جتنا ثواب ملے وہ ان کو ایصال کر دے کہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے 2 بول بولے ہیں اور کذاب اعظم کو لتر لگائے ہیں، اپنی بارگاہ میں یہ قبول فرما، اور اس کا جو اجر ہے وہ مرحوم کو اللہ پاک عطا فرما۔ آمین آمین۔ شاہ جی ہمارے چند نادان دوست ہیں، مسلمان ہیں، جو علماء اہل سنت کی تصویریں لگا کر جب کو اوپر جاتا ہے کہتے ہیں ان پر لعنت ڈالیں، یہ قادیانیوں کے مددگار ہیں یا وہ صورتکار ہیں۔ ندان لوگ نہیں ہیں، وہ ندان نہیں ہیں، تسی ایک اور ندان تے ایک تسی ندان سارے ندان کٹھے ہو گئے ہو۔ اور علماء ندان اہل نہیں ہے، وہ سنت ملحدین ہیں، گستاخیاں کر وہ رہے ہیں۔ ملحدین ہیں، فیک آئی ڈیز بنائی ہیں، فیک، وہ فیک آئی ڈیز ہیں، وہ براڈے میں دیکھ رہا ہوں، بڑے دنوں کی دیکھ رہا ہوں، وہ فیک آئی ڈیز ہیں۔ یہ جو ڈرامہ کر رہے ہیں نا، یہ اصل میں پسے پردہ قادیانی ہے، خود قادیانی ہے، یہ خود بندے ملحدین ہیں، کچھ ان میں ہندوز ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے فیک آئی ڈیز بنائی ہیں، کوئی سنی بنا ہوا ہے، کوئی شیعہ بنا ہوا ہے، کوئی وہابی بنا ہوا ہے، کہ دیوبندی بنا ہوا ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے، وہ جو کچھ دکھاتا ہے وہ ہے نہیں، جی جی بالکل بالکل ایسے یہ بات۔ اور جن مسلمانوں کو میں جانتا ہوں وہ اس بروڈ پر جاتے ہیں اور جہاں پر علماء اہل سنت کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سہولت کار ہیں قادیانی کے، اور مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ان پر لعنت بھیجیں۔ اب وہ ہے نا، وہ دوسرے لوگ ہیں نا، ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنا چاہیے نا کیوں جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی مکھیاں آپ کو پتہ ہے 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک گند والی مکھی ہے اور ایک پھولوں والی مکھی ہے۔ تو پھولوں والی مکھی نے ہمیشہ پھول کے اوپر ہی بیٹھنا ہے، اس کا گند سے کوئی لینا دینا نہیں، اور جو گند والی مکھی ہے اس نے ہمیشہ گند کے اوپر ہی بیٹھنا ہے۔ تو جس کے مقدر میں جو کچھ ہے اس نے وہ ہی کرنا ہے، آپ اور میں مل کے وہ کام کر نہیں سکتے، اس کی تقدیر کے اندر ہی وہ ہے، اللہ کی مشیت ہی کچھ ایسی ہے۔ جس کے مقدر میں یہ کر دیا گیا ہے کہ علماء اسلام اور علماء حقہ کے خلاف بولنا اور زبان درازی کرنا، اس نے کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ عذاب جو اس کو ملنے والا ہے وہ اس کو مل کے ہی رہنا ہے، وہ آپ اور میں مل کے وہ عذاب اس کو نہیں بچا نہیں سکتے، سمجھ گئی کہ نہیں؟ تو گندے لوگ ہیں نا، گندے لوگ ہیں، گندگی ہے، ان کے السلام علیکم دل دماغ کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے۔ حضور، میں بڑا گسیٹ پورا فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، سہیل مدنی۔ جی ماشاءاللہ سہیل بھائی، قبلہ عرفان ہوں، برک صاحب ماشاءاللہ ہمارے پاس اکثر آتے جاتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ 2018 میں یہاں میری مسجد کے بالکل سامنے نا چند قدموں پہ یہاں پہ ان کا گند خانہ ہے، جہاں پہ بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی 2018 میں۔ یہ فواد چودھری نے بیان بھی دیا تھا کہ یہ مرغیوں کی لڑائی ہے۔ یہ مرزا امین کے قادیانیوں کے گند خانے کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پہ الحمدللہ ہم نے کافی لحاظ سے جو ہے وہ ان کے اوپر قبضہ کیا، اور نہیں نہیں، اور نہیں کی کر دیو پہ نہیں کریتا نہیں ٹھیک۔ اچھا پتہ ہے کیا جی حکمت عملی وہ کہتے ہیں مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جی کبھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر آن لائن یہ باتیں ڈسکس کرنی ہی نہیں ہیں۔ جی قادیانی پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ساری چیزیں وہ جناب کروا کے تو اسائلم پاس کروا رہے ہیں، اور رنڈی رونا انہوں نے ڈالا ہوتا ہے۔ کبھی وہ جاتے ہیں جرمنی کے اندر، دیکھو جی مار کے کٹ کے لہو لوہان کر دیا مسلمانوں نے پکڑ کے، ادھر ہمیں سیاسی پناہ دے دو، یہ دیکھو یہ تصویریں، یہ دیکھو براڑ، یہ مولوی قاری افضل کی براڑ لگی، یا ادھر ایک مولوی صاحب بیٹھ کے یہ دیکھو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے۔ تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے
نقصان نقصان نہیں میں حضور وہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے خود ہی سارا نظام کر کے نا تو ہمارے اوپر کیا، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ عزت عطا فرمائی۔ یہ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تقریباً کوئی 20-25 سال ہو گئے ہیں اس شعبے میں کام کرتے ہوئے، تو آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی ایک مسلمان نے قادیانیوں کے گھر کی کوئی مکھی تک بھی ماری ہو۔ الٹا انہوں نے ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں کہ قادیانی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کبھی میلاد کے جوسوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں، کبھی وہ آپ کو پتہ ہے 1974 کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا تھا اس کی بیس بھی یہی بنی تھی کہ وہ ٹرین مسلمانوں بچوں کی گزر رہی تھی وہ ان کے ربوے کے قریب سے، تو انہوں نے وہاں پہ گولیاں چلائی تھیں اور مسلمانوں کو بچوں کو شہید کیا تھا۔ جی اسی مہینے کی 12 تاریخ بنتی ہے نا، 12 مئی تھی۔ تو یہ ہے کہ یہ جو رنڈی رونا پیٹتے ہیں جی مسلمانوں نے یہ کر دیا، وہ کیا کر دیا یار؟ خود یہ حملے کرواتے ہیں، خود سب کچھ کرتے کرواتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں مسلمانوں کے۔ ادھر نجمہ روزی وہ بیٹھی ہے، وہ چیخو پکار کر رہی ہے کہ اس کے والد صاحب کو، یوسف ایڈوکیٹ صاحب کو وہ چھریاں مار کے ان قادیانیوں نے قتل کی ہے۔ قصور صرف یہ تھا کہ وہ یوسف صاحب کے پاس کچھ ثبوت تھے قادیانیوں کے، وہ لے کے جانا چاہ رہے تھے ہائی کورٹ۔ تو یہی کرتے اب وہ یوسف صاحب کے شہید ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے ڈال دیا کہ دیکھو جی یہ تو ہمارا احمدی تھا، ہمارا قادیانی تھا، تو مولویوں نے یہ کر دی۔ وہ بعد میں سب کچھ کچا چٹھا ان کی بیٹی نے کھول دی۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے اندر خان نے، اس کی بیٹی وہ اقرار کر رہی ہے، وہ مرزے پہ لعنت ڈال چکے تھے اور قادیانیوں کو لگ گیا تھا پتہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہیں، بندہ تو ساڈے ٹھٹوری گئے ہے، اینو کرنے ہیں قتل تے قتل کر کے مسلمانوں دے پینڈے پانے ہیں۔ آج تک نہیں ہوا کہ کوئی مسلمان نے کچھ کیا ہو، سب یہ کرتے کرواتے خود ہی ہیں۔ وہ گڑی شاہو کے اندر جو ان کا عبادت گاہ تھی اس کے اوپر حملہ ہوا، 86 قادیانی مر گئے، وہ بھی ڈال دیا انہوں نے مسلمانوں کے اوپر۔ اور بعد میں وہ ابھی میرے پاس لیٹر موجود ہے، وہ جی سب کچھ جو ہے نا ان کے اپنے قادیانیوں نے کیا۔ مسلمان تو پٹ رہے، مسلمان تو مظلوم ہے، ان کے ہاتھوں سے ظلم اور ان کے جو جبر اور ظلم اور ستم اور ان کی بدماشیوں کے زیر سائے ہیں۔ وہ ہماری بہن ہے چندہ، ان کی زمین کے اوپر ہم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کتنے انٹرویوز ہیں، اور یہ ڈاکو ڈکیت ہے۔ جی کریں بات یار، تھوڑی سی گیٹ چلاؤ بھائی۔ اچھا وہ مرزے کی موت والا میں بتانے لگا تھا، تو یہ سیرت المہدی ہے اور جلد اول ہے، صفحہ 9، 10، 11 اور 12۔ مرزے کی ٹٹیوں والی موت جو ہے نا سارا ذکر اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر الاسلام.org کے اوپر یہ کتابیں ساری موجود ہیں، پہلے بھی جتنے والے دیے وہ بھی اور یہ والے بھی، آپ جا کے دیکھیں اور سارے لڑکے نا ڈاؤن لوڈ کرو اور پڑھ کے سناؤ انہوں نے۔ ہر براڑ دے وچ یہ ہوئی ذکر ہونا چاہیے بس۔ کم از کم سیرت المہدی دی جڑی انہاں دی کیونکہ حدیثاں دی کتاب ہے، قادیانیاں دی حدیثاں دی کتاب تے حدیث نمبر ہے نا جڑی قادیانی حدیث نمبر 12 ایک بڑی ہے کافی ہے، او دے وچ ہی لکھیا ہے کہ مرزا قادیانی لٹرین چ مریا سی، ہجے بھی لکھے ہے۔ صفحہ نمبر 11 ہے اور اوپر سے دوسری لائن کے اندر لکھا ہوا ہے
तो ये अभी जो है ना इस पूरे मई के महीने के अंदर हर बराड़ के ऊपर जिक्र होगा। और जो लड़के सुन रहे हैं और कोई अगर जाता है कादियानियों की बराड़ के ऊपर तो काल डालनी है तो चुप करके नहीं बहना। इन्होंने पूछो कि मिर्जा कादियानी किंज मरिया सी यार, सुनिया 26 मई नूं मरिया सी ते कोई वाकया ते सुनाओ कोई रूहानी जिहा हजरत जी दी मौत दा। ते इधरों ना पिछली साइड तो रिकॉर्डिंग भी ला लैनी जे ते उन्होंने कढ़नियां ने तुहानूं गालां, वो सब रिकॉर्ड करनियां ने, रिकॉर्ड करके कोल रख लैनियां ते ओनू फिर अपने चैनलों दे अपलोड करना है। यह जे कादियानी गालां बड़ी ध्यान नाल सुनी दियां हुंदियां ने। अच्छा जो कादियानी मुरब्बी गालां कढ़ रहा ना उदों फिर चुप हो जाइदा, चुप बिल्कुल उंगल ला के ना चुप हो जाइदा बस, ताकि तू तसल्ली नाल गालां कढ़ लै। हाँ जरा ते इधर पुत्तर मेरी रिकॉर्डिंग लगी ही है, मैं दुनिया नूं तेरा चेहरा वहावांगा कि जेड़ा तुसीं ये लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन दे नारे लांदे हो ना, वो मैं दसना तुहानूं। समझ आइए कि नहीं भाई अफजल? ते मैनू WhatsApp ते मैसेज करते, ए पोस्टर भी तेनों मैं सेंड करना ते होर पोस्टर भी सेंड करना ते वो पिछली साइड ते ला के ते स्क्रीन वड्डी करके ते बराडां करनियां ने इंशाअल्लाह। हाँ ते एक जिहड़ी नात तुसीं पढ़दे हो ना मेरा पुत्तर, वो भी नात है, ओहदे च कोई अर्ज नहीं। लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤ है ना, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤ है जी ਇਹਦੇ ਫਵਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਹੋਏ, ਇਸ नात ਦੇ ज्यादा फायदे जी। पूछेंगे सभी हशर में सरकार कहाँ है, और सरकार फरमाएंगे कि गुनाहगार कहाँ है। कौसर भी पुकारेगा रे ढूंढ के लाओ उनको, वो खत्म नबूवत के पहरेदार कहाँ है। खत्म नबूवत जिंदाबाद। अपनी कौम नूं असी नारे भी सिखाने ने ते नातां भी सिखानियां ने, लेकिन उस नारे दा ते उस नात दा मतलब भी सिखाना है। ऐ ना होवे और इंज हो रहा होवे कि असी जेड़े बच्चियां नूं अपनियां तकरीरां दे विच नारे सिखाए सन कि पाओ मिर्जे ते लानत, वो सारे कहंदे ने बेशुमार मिर्जे ते लानत, अगू सारी कौम बेशुमार। वो जड़ा बेशुमार वाला सी ना, वो कल टुर जांदा जर्मनी, ओनू लभ गया टिकट किधरों ते ओहदे घरदियां ने भेज छड़िया ओनू जर्मनी। ओ बाबा जी उत्थे जाके कादियानियां ने घेर लिया। कादियानियां नू वेख के उन्हें क्या, ओए मिर्जे ते लानत बेशुमार। कादियानी ओनू कहन लगा, यार किंज तू लानत पाई, किंज पाई आ, मैं ते तेरे वर्गा ही मुसलमान हाँ, अवे नमाज मैं तेरे वर्गी पढ़ना, कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना, मसीते जाना, ऐ टोपी भी रखी है, मैं दाढ़ी भी रखी है, सारे काम ते मेरे तेरे वर्गे ने, ते लानत किंज पा छड़ी है। ओ अगू ओनू पता ते नहीं सी, असी ते नारे ही सिखाए सन बस, ते नारे लाओ भाई नारा जरा, अगली गल ते सिखाई को नहीं सी। ओ उनको गूकू उत्थे मूँह चुक के वेखना शुरू हो जाता, करा हूँ मैं करा की। ओ फिर अपनी चिकनी चोपड़ियां बातां दे विच लिया के ना जो बंदे नूं कादियानी बना लेंदे। भाई नारे लाओ, नारे अजे किसी ने पाबंदी नहीं लाई, लेकिन वजह भी दसो इस नारे दी। इन्हां दियां किताबां खोल खोल के इन्हां दे मुगलजात, इन्हां दे कुफरियात कौम नूं दसो, और इन्हां नूं तोतियां वांगरा रटाओ। ये गल्लां रटाणियां ने, गल्लां आयते खत्मे नबूवत दे उत्ते तकरीर करना केड़ा मुश्किल है यार, कोई मुश्किल है? 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आजज नूं को मैं बोल लेना, ये की मुश्किल है? हालांकि मैनू तकरीर दा कोई बल नहीं। ओ भाई आयते खत्मे नबूवत दा इनकार नहीं,
ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਣਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਦਾ ਸਮਝਾਓ, ਬਈ ਕੀਦਾ ਸਮਝਾਓ। ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਇਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੇ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਦੱਸੋ। ਔਰ 4 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸੁਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਰੇ ਹੋਣੇ ਜੇ 2-4, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਘੰਟਾ ਪਾਰ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਚਲੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੌਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੌਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੌਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਸਮਾਜਤ ਹੈ ਵੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜਮਾ ਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪੇੜ ਪੇਟੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਅਫਸਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਨਵਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ। ਅਫਸਲ ਬਹਿ ਭਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ कि नहीं? जी जी इंशाल्लाह जरूर। शाह जी ये स्टार्ट की थी ना। वालेकुम सलाम। कौन है? फैजान भट्ट है? जी जी उस्ताद साहब। ओए भट्ट कोई चक्कर है? अफसल दी बराड़ ते चक्कर लांदा रहा कर भाई। जी ठीक हो गया उस्ताद जी इंशाल्लाह। कोई रंग बन्नी दा हुंदा, रंग बन्नी दा समझ आई कि नहीं? ए सारे माशाल्लाह प्यार भाई ने भेज खान साहब आया करो भाई, आया करो। मुंडियां दी तो कोई तलीमो तरबियत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद जी, बड़ी प्यारी बात। मुंडियां दी तो कोई तलीमो तरबियत जरूरत है। जी जी उस्ताद जी बड़ी। शाह जी ये बंदा एक ऊपर आया तो लिख रहा था कि तुम्हें तमीज नहीं है। हाँ जी 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 आओ जी आओ। केड़े ने? ऊपर आ गया। क्या नाम है? बोले भाई। बोले ये फैजान भाई के साथ है। ओ हिम्मत कर लो, बोल लो भाई। ये अपना बंदा उस्ताद जी चाचा है। ओए जाज साहब ने एक्स कादियानी ने भाई। हाँ मैं जानता हूँ उस्ताद जी इनको। उस्ताद जी देखिए ना, ये इतना जंदीक इंसान था, खिंजीर थे। इसने आम के बारे में क्या लिखा है वो हवाला देखें। किसके बारे में? आम के बारे में। आम अगर आप इजाजत हो तो मैं पढ़ लूं। अब पढ़ो खोली जाता है, इंजन खोल के रख देता है। ठीक है उस्ताद जी। अब देखिए ये किताब का नाम जिक्र हबीब, और मिर्ज़ा खंजीर लिखता है कि आम लफ्ज़ के मुतालिक गाय फरमाया करते थे कि लफ्ज़ आम से निकला है। अरबी ज़बान में माँ को कहते हैं। जैसा कि बच्चे माँ के पस्तान चूसता है, ऐसा आदमी आम को मुंह में डालकर चूसता है।
इस मुशाबहत से उसका नाम आम रखा। आम रख लख दी लानत, गंदी सोच, गंदी फितरत। अच्छा यार मुझे याद आया, वो हवाला भी मैं दे दूं तो फिर मैंने जाना है। मिर्जा गुलाम कादियानी चूंकि लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करते मरा था, तो मैंने कहा है कि ये सीरतुल मेहदी जिल्द अव्वल सफ़ा 12 जिल्द अव्वल सफ़ा 9, 10, 11, 12 के ऊपर ये वाक़या लिखा है। जी। अच्छा ये याद रखिएगा कि इन लोगों ने जो साबका थी ना, जो पहली छपी थी सीरतुल मेहदी, वो 1923 को छपी थी, और एक उसका एडिशन 1924 को छपा था। 1923 वाले एडिशन के अंदर इन्होंने एक इबारत, इसी के अंदर एक इबारत डाली थी कि मिर्जा गुलाम कादियानी जब मरने लगा था ना, तो उसके मुंह के अंदर से गू निकल रहा था, गू। जी जी, ये पुराना एडिशन है, बिल्कुल पुराने एडिशन के अंदर वो मेरे पास रखा हुआ है। जिसको हवाला चाहिए हो आज से राब्ता कर ले। अच्छा, हवाला गलत तो है ते जड़ी मिर्जे दी सजा और मुफ्ती बशर दी सजा। चलो अच्छा जाओ। उस्ताद मोहतरम, मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा। अगर पुराना तस्करा आप देखें तो उसके अंदर भी एक बड़े वाशियात अल्फाज लिखे हैं। अगर इजाजत है तो मैं पढ़ना शुरू कर दूं। गाय शुरू ते मैनू ज्यादा ते वो भाई ते खान जी मंजी ठोक दियो भाई, मंजी ठोक आसरा जी नहीं जी करना, जी जी जी, आज बस आपने इजाजत दिया तो मैं इसको बिल्कुल अभी ना, बिल्कुल बिल्कुल चुक दे लत्ता चुक दे ना ये किताब का नाम तस्करा, सफ़ा नंबर 157 लिखता है कि एक बंदे ने कहा कि वो कितना गज़बनाक होकर के इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।